السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا وقائدنا ونبینا وقدوتنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحب البر اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، مکرم حاضرین و سامعین اور عزیزان ملت، آج میں جس انتہائی اہم موضوع پر مختصر وقت میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور ماحولیات کا تحفظ۔ یعنی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اینڈ دا پروٹیکشن آف انوائرمنٹ۔ حضرات گرامی، ماحولیات کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد وہ تمام فطری و قدرتی عناصر ہیں جو انسان کو اپنے گرد گھیرے ہوئے ہیں، جیسے پانی، ہوا، زمین، حیوانات و نباتات۔ اور اس کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو آلودگی، بگاڑ، نقصان یا تباہی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ایک صحت مند، پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے ماحول کا محفوظ اور متوازن رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہایت دقیق اور حیرت انگیز توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، جس میں ہر چیز اپنے حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ نہ کوئی عنصر دوسرے عنصر پر زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی ایک پہلو دوسرے کے توازن کو بگاڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، سورہ حجر آیت نمبر 19۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز ایک متعین اندازے اور توازن کے ساتھ پیدا کی۔ ایک دوسرے آیت میں ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 49۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی توازن کی بدولت زندگی بہترین انداز میں جاری رہی، لیکن بعض انسانوں نے اس بے مثال و حیرت انگیز نظام میں مداخلت کر کے اس توازن کو بگاڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ماحولیات میں فساد پیدا ہوا اور ہو رہا ہے، اور تمام جاندار مخلوقات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جن میں سب سے نمایاں خود انسان ہے۔ برادران اسلام، اس حقیقت کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بعض مغربی اقوام یہ سمجھتی ہیں کہ ماحولیات کے تحفظ کا تصور ان کی فکر و تحقیق کا نتیجہ ہے، حالانکہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ماحولیات کے تحفظ اور اس کی خرابی کے اسباب کو روکنے کے سلسلے میں اسلام نے دوسرے مذاہب پر سبقت حاصل کی ہے، اور اس سلسلے میں دنیا کے دیگر نظاموں سے بہت پہلے رہنمائی فراہم کی تھی۔ بعد کے زمانے میں ماحولیات کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے سن 1972 عیسوی میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں منعقد ہونے والی ماحولیات سے متعلق کانفرنس کے بعد UNEP یعنی یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام قائم کیا۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر تعاون اور شراکت کو فروغ دیا جائے، تاکہ اقوام اور عوام اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکیں، لیکن اس طرح کہ آنے والی نسلوں کے معیار پر زندگی کو نقصان نہ پہنچے۔ محترم سامعین، آج ماحولیاتی آلودگی ایک خطرناک مسئلہ اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحولیات کے تحفظ کا مسئلہ موجودہ دور کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، اور بقول شخص سے اپنے مضر نتائج اور انسانیت کے لیے تباہ کن اثرات کے اعتبار سے یہ مسئلہ جوہری ہتھیاروں کے خطرے سے کسی طرح کم نہیں۔ بلا شبہ ٹیکنالوجی کے میدان میں حیرت انگیز ترقی
توانائی کے نئے برقی ذرائع کی دریافت، مختلف دھاتوں اور کیمیائی مادوں کا ظہور اور فطرت کے قوانین میں انسان کی بے سوچے سمجھے مداخلت نے ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے بے شمار پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ یقیناً یہ ان مسائل میں سے ہے جو دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں اور ان کے علماء کے لیے باعث تشویش ہیں، اور اس کے حل کے لیے قرآن کریم کی آیات اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 200 سے زائد آیات کسی نہ کسی انداز میں ماحولیات اور کائنات کے مختلف مظاہر سے متعلق ہیں۔ ان آیات میں زمین، پانی، ہوا، نباتات، حیوانات، پہاڑ، سمندر اور کائنات کی بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسلام نے ماحولیات کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک طرف ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو ماحولیات کو نقصان پہنچاتی ہو، اور دوسری طرف ان امور کا حکم دیا ہے جو اس کی حفاظت اور بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا ماحولیات کے تحفظ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن امور سے منع فرمایا ہے ان میں سر فہرست زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ اور زمین کے فساد اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے کھیتی اور نسل کی تباہی سے بھی منع فرمایا ہے، اور ایسا کرنے والوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ اور وہ جب لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی و نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کو ماحولیات کی حفاظت، اس کی پاکیزگی اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہر اس عمل سے روکتا ہے جو زمین، کھیتی، حیوانات، نباتات یا انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ اور فساد کا سبب بنے۔ چنانچہ ماحولیات کا تحفظ محض ایک سماجی یا انسانی ضرورت ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کا بھی ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی طرح اسلام میں درختوں اور پودوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور کسی شخص کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اگر ممکن ہو تو اسے زمین میں لگا دے۔ یہ روایت احمد، بخاری اور مسند بزار کی ہے۔ غور کیجیے کہ اسلام کی یہ تعلیم کس قدر عظیم ہے کہ آخری لمحے میں بھی ماحول کی بہتری اور شجرکاری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اسلام نے راستوں اور گزرگاہوں کی صفائی ستھرائی اور انہیں ہر قسم کی تکلیف دہ چیز سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کا سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اسلام نے راستوں، پارکوں اور عوامی مقامات کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، اور انہیں گندہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں یا ان کے سایہ دار مقامات میں قضائے حاجت کرنا لعنت کا سبب ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسلام پانی کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی وضو کرنے پر پانی ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آج پوری دنیا پانی کی قلت، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل سے دوچار ہے، جبکہ ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے ہی پانی، ہوا، زمین اور دیگر قدرتی وسائل کے اسراف
اور غلط استعمال سے منع کر دیا تھا۔ جانوروں کے حقوق کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بے مثال ہیں۔ کسی بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا اور ان کو مارنا ناجائز اور حرام ہے، جبکہ ان کا خیال کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اور غور و فکر کیجئے کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماحولیات کا دائرہ صرف درختوں اور پودوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جانور، پرندے اور آبی حیات بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اسلام ان تمام انفرادی اور اجتماعی رویوں سے مکمل طور پر بری ہے جو بعض قومیں اختیار کرتی ہیں۔ مثلا سمندروں کو جوہری فضلات اور تابکار مواد سے آلودہ کرنا، یعنی ایٹمک مواد سے آلودہ کرنا، اشیاء خرد و نوش کو محض قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے ضائع کر دینا، ان کو برباد کر دینا، تفریح اور شکار کے نام پر درختوں اور جانوروں کو بے دریغ ہلاک کرنا، ماحولیات کے وسائل کو بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا اور انسانی جانوں کے احترام کو پامال کرتے ہوئے ان پر ظلم و زیادتی کرنا۔ اسلام ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اسلام اگر کوئی شخص بھی ایسا کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اسلام ان کے اس عمل سے بری ہے۔ اور اسی سب کا نتیجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پلاسٹک، دھواں، شور و غل اور کوڑا کرکٹ ماحول کے لیے سنگین خطرات بن چکے ہیں۔ حضرات و خواتین، اسلام ان تمام اعمال کو فساد، بگاڑ، اسراف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری قرار دیتا ہے۔ وہ ہمیں نفع بخش کاموں کی ترغیب دیتا اور نقصان دہ امور سے روکتا ہے۔ اس کی تعلیمات زمین کی آباد کاری، مخلوق الہی کی حفاظت، وسائل کے درست استعمال اور ہر قسم کے نقصان و فساد سے اجتناب پر مبنی ہے۔ اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو ماحول اور فطرت خود بخود محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ماحولیات کو اسی طرح پاک صاف رکھے اور محفوظ رکھے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ماحولیات میں بگاڑ، اس کے نظام میں خلل یا اس کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے، ہمارے دین اسلام نے ماحولیات کے ہر پہلو کا خیال رکھا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے یا اسلام صرف عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات موجود ہے جس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ لہذا اسلام نے ماحولیات کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ ہم سب کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ ہم ان قوانین کو برتیں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا کرتا اس امانت یعنی زمین اور ماحول کی حفاظت کریں گے۔ اب آخر میں آپ سب سے ایک بہت ہی مؤدبانہ و عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ادارے کے ساتھ جڑیے، اس کا ہر قسم کا تعاون کیجیے اور ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً، وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔